ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں قریب آ جائیں۔ سورۃ البروج مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم۔ سورۃ البروج مکیہ۔ سورہ بروج مکی سورت ہے، یعنی مکے کے زمانے میں نازل ہونے والا سورہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے، مدینے میں 10 سال تھے، تو 13 سال کے اندر اترنے والا سورہ جو بھی ہے اسے مکی سورت بولتے، مکے میں اترا ہوا سورہ۔ تو یہ سورۃ البروج مکی سورت ہے، یعنی مکے کے زمانے میں اترنے والا سورہ ہے، اور اس میں 22 آیتیں ہیں، 22 آیتیں ہیں اس سورہ کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی بڑے بڑے ستاروں والے۔ واو کے معنی قسم، اور سما کے معنی آسمان، بروج کے معنی بڑے بڑے ستارے جو آسانی سے نظر آ جاتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے جانے والے دن کی، اور قسم ہے وعدہ کیے جانے والے دن کی، یعنی قیامت کے دن کی۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے گواہ کی اور اس کی جس کے حق یا خلاف میں گواہی دی جائے۔ قسم ہے گواہی دینے والے کی اور اس کی جس کے حق میں یا جس کے خلاف میں گواہی دی جائے۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے مارے گئے۔ النار ذات الوقود، جو بھڑکنے والی آگ والی کھائیاں تھیں۔ اذ ہم علیہا قعود، جس وقت وہ ان کھائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، جس وقت وہ ان کھائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ گواہ تھے ان کاموں پر جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ کیے جانے والے کاموں پر گواہ تھے، حاضر تھے۔ وما نقموا منہم، ان لوگوں نے ایمان والوں میں عیب نہیں پایا،
ان لوگوں نے ایمان والوں میں عیب نہیں پایا الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہے، قابل تعریف ہے، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر عزیز، عزیز کے معنی زبردست، حمید تعریف کے قابل، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیا، ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کیے یعنی ایمان نہیں لائے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے ندیاں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یقیناً تمہارے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، یقیناً اللہ ہی پہلے بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ زندہ کرتا ہے، اللہ پہلے بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش، تخت والا ہے، المجید، بزرگ ہے، بڑے مرتبے والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کرنے والا ہے، جو چاہے کرنے والا ہے۔ حل اتاک، اے نبی کیا آپ کو پہنچی حدیث الجنود، لشکروں والی بات، اے نبی آپ کو کیا پہنچی لشکروں والی بات، فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کے لشکر والی بات۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جو کفر کیے جھٹلانے میں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کفر کیے وہ جھٹلانے میں ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے گھیرنے والے ہیں، اور اللہ ان کے پیچھے سے گھیرنے والے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ بزرگ قرآن ہے، مرتبے والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، محفوظ تختی میں ہے۔ یہ سورۃ البروج مکی صورت ہے، اور اس سورے کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول کس کو بولتے ہیں؟ پہلے بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا، لیکن کچھ سورے ایسے ہیں جو کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد اترے۔ کوئی آ کر نبی علیہ السلام کو کوئی سوال کیا، اے نبی ایسا کیسا، یہ چاند اور سورج بدلتے کئی کو ہیں، یا کوئی آ کر پوچھ رہا کہ شراب پینا کیسا ہے، جوا کھیلنا کیسا ہے، تو کوئی آ کر سوال کر رہی، اس کے جواب میں کوئی آیت اتر رہی، یا کوئی بات پیش آئی، کوئی واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اگر کوئی سورہ اترتا ہے تو اس واقعے کو شان نزول بولتے ہیں۔ یعنی یہ سورہ جو اترا ہے ایک واقعے کے بعد، ایک قصے کے بعد اترا ہے۔ وہ کیا قصہ ہے جس کے بعد یہ سورہ اترا؟ تو وہ قصہ یہ ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے یہ بات، کہ پرانے زمانے میں، یعنی ہمارے نبی سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات، اس وقت
عیسائیوں کا زمانہ تھا. ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس وقت میں جو صحیح مذہب تھا وہ عیسائیوں کا مذہب تھا. اسلام آنے کے بعد اب اسلام صحیح مذہب ہے. اس وقت میں صحیح مذہب عیسائیوں کا مذہب تھا. تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا. بادشاہ کے پاس ایک کاہن تھا. کاہن بولتے ہیں اس آدمی کو جو غیب کی باتیں بتاتا ہے. جیسے ہمارے پاس چلکا ریکا بول کے لے کے آتے ہیں, طوطے وغیرہ کو لے کر آتے ہیں, وہ ہے. اسی طرح ہاتھ وغیرہ دے کر, لکیراں دے کر بتاتے ہیں. اس طرح آنے والا فیوچر کیسا ہے بول کے بتاتے ہیں, حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے. لیکن ایسی باتیں جو بتاتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ کاہن. تو ایک کاہن تھا بادشاہ کے پاس. بادشاہ لوگوں کے پاس ایسے لوگ عام طور سے رہتے. بادشاہ یہ نکو کرو تمہارا ستارہ خراب ہے, یہ نکو کرو تمہارا یہ ہے, ایسی باتیں بول کر بادشاہ کو جو ہے یہ کرتے رہتے. تو بادشاہ کے پاس ایک کاہن تھا. وہ کاہن یہ بولا کہ میرے پاس جو فن ہے, میرے پاس جو یہ علم ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اگر میں مر گیا تو میرا فن میرے ساتھ دفن ہو جائے گا. اس واسطے میں مرنے سے پہلے یہ میرا فن, یہ میرا ہنر کسی اور کو سکھانا چاہ رہا ہوں. اب کسی بڑے آدمی کو سکھانا مشکل ہے. بڑا آدمی یہ کہیں کو وہ کہیں کو بول کے سوال نہ کرتا. اس واسطے کیا بولا, کوئی ہوشیار بچہ دو مجھے, میں ہوشیار بچے کو اپنا پورا فن سکھاتا ہوں. یہ آسمان کے ستارے کیسے دیکھنا, آدمی کی قسمت کیسے دیکھنا, یہ سب چیزیں جو میں اس کو سکھاتا ہوں بول کے بادشاہ سے بولا. تو بادشاہ ٹھیک ہے بول کے ایک بچے کو, چھوٹے بچے کو جو ہے مقرر کیا, ایک سمجھدار بچے کو, کہ فلاں آدمی کے پاس روزانہ جانا ہے اور جا کر صبح سے شام تک اس کے پاس رہنا, اور انہیں جو کچھ بھی سکھایا سیکھ کر اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. وہ بچہ جاتا تھا اس کے پاس جادو وغیرہ سیکھنے کے لیے, یا ہاتھ دے کر قسمت وغیرہ بتانے کے لیے, یہ کام کے لیے جاتا تھا. یہ جس رستے سے بچہ جاتا تھا اس رستے میں عیسائیوں کا ایک عالم تھا, عیسائیوں کا ایک اللہ والا تھا. وہ بچہ اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ جو عیسائیوں کا راہب تھا انہیں عبادت کرتا رہتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا, اچھے کام کرتا تھا. تو رستے میں بچہ جاتا رہتا, اس کو دیکھے, ایک مرتبہ دیکھا, 2 مرتبہ دیکھا, اس کے بعد اس کے پاس گیا. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کون ہیں, یہ سب جو عبادت وغیرہ کر رہے ہیں کیا ہے, پوچھا. تو وہ جو اللہ والے تھے اس زمانے کے, انہوں بتایا کہ یہ جو عیسائیوں کا مذہب ہے وہ صحیح مذہب ہے. اس وقت میں عیسائیوں کا مذہب ہی صحیح مذہب تھا, یہ صحیح مذہب ہے بول کے بچے کے سامنے دین کی بات رکھے. تو بچہ جو ہے دین کی بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا. اب وہ جادوگر کے پاس سیکھنے کے لیے جانا تھا, اس کاہن کے پاس سیکھنے کے لیے جانا تھا. تو جاتے وقت میں جو ہے دیر ہو جاتی تھی بچے کو. رستے میں اس کے پاس رک جاتا تھا بچہ, اس کے پاس رک کے اس کے پاس گئے تک دیر ہو جاتی تھی. پھر واپس گھر کو جانے وقت میں بھی دیر کرتا تھا بچہ, اس لیے کہ واپس آتے وقت میں پھر دوبارہ گھر لگتا اس کا. پھر رک کر تھوڑی دیر اس کے پاس جو ہے وقت گزارتا تھا. تو نتیجہ کیا ہوتا تھا, اس چھوٹے بچے کو دونوں طرف مار پڑتی تھی. جب ادھر جاتا تھا تو اس کا جو استاد تھا انہیں مارتا تھا, کئی کو دیر سے آ رہا بول کے. ادھر واپس جب گھر کو جاتا تھا تو ماں باپ مارتے تھے, اتنی دیر سے کئی کو آ رہا بول کے. مگر وہ بچے کے دل میں ایمان جم گیا تھا. بچہ جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے مان لیا تھا, اسلام قبول کر لیا تھا. تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ تکلیف اس کو چھوٹی موٹی تکلیف دکھی, اس کو وہ لائٹ لے لیتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, یہ بچہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ اچانک سے شیر آ گیا اچانک. اب ظاہر بات ہے شیر آ گیا تو آدمی جانا آنا بولے تو پریشان ہو جاتا. فارسٹ کے علاقوں میں, آتمکر وغیرہ جاتے وقت علاقے میں فارسٹ میں اگر سامنے شیر آ گیا تو ساری گاڑیاں رک جاتی, کوئی آگے بڑھنے کے لیے ڈرتا. تو ویسا ہی اس وقت بھی شیر سامنے آ گیا تو لوگ جو ہے سب کے سب ٹھہر گئے, اب آگے کوئی بھی نہیں بڑھ رہا. تو اب یہ بچہ بولا کہ یہ وقت ہے آزمائش کا. اب میں 2 لوگوں کے پاس جا کر چیزیں سیکھ رہا ہوں, ایک کاہن جو جادو وغیرہ سکھا رہا, اور ایک راہب اللہ والا جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی باتیں بتا رہا. یہ آدمی صحیح کی اللہ والا نے انہیں صحیح کی, دیکھیں گے. ایسا بول کے بچہ جو ہے ایک پتھر اٹھایا, پتھر اٹھا کر کیا کیا, بولا اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ اگر یہ عیسائی اللہ والا صحیح ہے تو یہ پتھر لے کے میں شیر کو مارتا ہوں, شیر خالی پتھر لگنے سے مر جانا.
اور اگر انہیں صحیح ہے جادوگر تو پھر شیر نہیں مرنا. اب دیکھیں گے پتھر اٹھایا بچہ, اٹھا کر جو ہے شیر کو مارا. پتھر کی کیا طاقت ہوتی ہے, معمول چھوٹا, اس سے تو بلی بھی نہیں مرتی. پتھر لے کر مارا تو اتنا بڑا شیر جو ہے ایک دم سے مر گیا. اب جتنے لوگ وہاں پر تھے سب لوگ پریشان ہو گئے کہ شیر کو گنس کی بلیٹ سے مارے تو بھی ایک بلیٹ سے 2 بلیٹ سے نہیں مرتا, ویسا زبردست طاقتور شیر اس کے معمول پتھر سے مر گیا. تو سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے, یہ معمول بچہ نہیں ہے, اس کے پاس کیا کی ہے. اتنے میں جو ہے ایک آدمی آیا, بادشاہ کا وزیر, اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ کا وزیر آیا, انہیں اندھا تھا. بچے کے پاس آ کر بولا کہ تیرے پاس کچھ الگ علم ہے کیا, جس سے تو پتھر پر کچھ پڑھ کے مارا تو جو ہے وہ مر گیا. اگر ایسا کہ تیرے پاس کوئی علم ہے تو میں اندھا ہوں, میری آنکھیں لوٹا دے, میں تیرے کو خوب پیسہ دوں گا. تو بچہ بولا مجھے پیسے نہیں چاہیے, ہاں ایک شرط ہے, میں اللہ سے دعا کروں گا تیری آنکھوں کے لیے, ایک شرط ہے کہ تو مسلمان بن جانا, مسلمان بن جانا, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ آدمی اندھا تھا, اندھے آدمی کو آنکھوں کی ضرورت تھی. وہ آدمی بولا ٹھیک ہے, مجھے اگر آنکھیں آ گئی تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. چنانچہ اللہ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس اندھے کو اچھا کر دیا, ایک دم سے اس کی آنکھیں واپس آ گئیں. اب یہ کون تھا, بادشاہ کا وزیر تھا جو اندھا تھا. انہیں جب دوسرے دن بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ کے پورے دربار میں ہلچل مچ گئی 2 واقعے کی وجہ سے. ایک تو گاؤں کے اندر شیر آ گیا تھا, یہ بچہ پتھر مارا تو شیر مر گیا, اور دوسرا ماں کے پیٹ سے جو اندھا تھا اسے بچہ کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ آدمی کیا ہو گیا, اچھا ہو گیا. یہ 2 واقعے کی وجہ سے پورے گاؤں میں بچے کا نام پھیل گیا, بچہ بہت بڑا طاقت والا ہے, ایسا ہے ویسا بول کے. بادشاہ تک بھی بات پہنچ گئی. بادشاہ وزیر کو بلا کر پوچھا کیا ماجرا ہے, کل تک تو اندھا تھا, آج اچانک تجھے آنکھیں آ گئی, کیسا ہوا یہ. تو انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور فلاں بچہ جو ہے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا, آنکھیں میری لوٹا دیا. اب جو بادشاہ تھا انہیں عیسائی نہیں تھا, انہیں کافر بادشاہ تھا, عیسائی مذہب کو انہیں نہیں مانتا تھا, عیسائیوں کو نہیں مانتا تھا انہیں. تو وہ بادشاہ کیا کیا, وہ بچے کو بھی پکڑ کے لا اور وہ بچے کو جو اللہ والا سکھایا, جو عیسائی اللہ والا سکھایا, ان کو بھی پکڑ کے لا. اب 3 لوگ بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں, وہ عیسائی اللہ والا جو بچے کو تعلیم دیا تھا, اور وہ بچہ, اور جو اندھا تھا بادشاہ کا وزیر, تینوں بادشاہ کے دربار میں آئے. تو بادشاہ کیا کیا, بچے کو ڈرانے کے واسطے اپنے وزیر کو قتل کر دیا, اور جو راہب اللہ والا تھا اسے بھی قتل کر دیا. دونوں کو جو ہے وہیں دربار میں قتل کر دیا. کیا واسطے, اس اللہ والے کو اس لیے قتل کر دیا کہ انہیں اس کو سکھا کر لوگوں کے اندر عیسائیت کو پھیلایا, اور انہیں مسلمان بن گیا بول کے اس کو قتل کر دیا, دونوں کو قتل کر دیا. اب بچے کے بارے میں بادشاہ کیا بولا کہ بچے کو ایسا معمول سزا دینا نہیں, یہ بچہ اصل جڑ ہے, سو سب کے اندر مشہور ہوا سو بچہ, اس وجہ سے یہ بچے کو کوئی معمول سزا دینا نہیں, اسے پہاڑ کے اوپر سے لے جا کو پھینکو, ایسا بول کے جو ہے اپنے لشکر والوں کو بولا. تو بادشاہ کا ایک لشکر جو ہے بچے کو پہاڑ کے پاس لے گیا بچے کو نیچے گرانے کے واسطے, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب نیچے گر گئے, بچہ ایک جنا بچ گیا. سب نیچے گر گئے, بچہ اکیلا بچ گیا, اور بچہ واپس بادشاہ کے دربار میں آ گیا. بادشاہ پریشان, اتنے لوگوں کو بھیجا تھا اس کو گرانے کے واسطے, ایک جنا بھی واپس نہیں آیا, اور بچہ آرام سے واپس آ گیا. بادشاہ پھر دوبارہ بولا کہ یہ بچے کو لے جا کے بیچ سمندر میں ڈبو دو. تو کچھ لوگ پھر لے گئے کشتی میں بٹھا کے, اور اس کو ڈبونے کی نیت سے جو ہے یہ کرے, اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ پورے لوگ ڈوب گئے, بچہ ایک نہیں ڈوبا. بچہ پھر سلامتی کے ساتھ بیچ سمندر میں جانے کے بعد بھی واپس آ گیا سلامتی کے ساتھ. اب بادشاہ پریشان, کیونکہ بچے کی پہلے سے طاقت معلوم تھی لوگوں کو, بچہ جو ہے اندھے کو آنکھیں دے دیا تھا, شیر کو مار دیا تھا, یہ سب کچھ ہوا تھا. اب یہاں اور 2 نئی چیزیں پیدا ہو گئیں, تو اب بادشاہ پریشان کہ بچے کو کیسا ختم کرنا. تو بچہ بولا کہ اگر مجھے مارنا چاہتے ہیں, مجھے اگر جان سے مارنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, میں بولے سے طریقے سے مجھے مار سکتے ہیں, تمہیں اپنے طریقوں سے مجھے جلانا چاہو, مارنا چاہو, کیا بھی کرنا چاہو, میں مر سکتا نہیں. ایک ہی طریقہ ہے میرے کو مارنے کا. کیا طریقہ, بسم اللہ بول کے تیر لے کر میرے کو مارو, اللہ کے نام سے. اب وہ دیکھنا ہے, غور کرنے کی بات کیا ہے, جو بادشاہ ہے انہیں کافر, اللہ کو نہیں مانتا انہیں,
مگر یہ بچے کو مارنا بولے تو وہ بادشاہ کس کا نام لینا؟ اللہ کا نام اس لینا. اللہ کا نام لیا تو بچہ مرتا. اللہ کے نام میں سے وہ طاقت ہے وہ بچے کو مار سکتا, ورنہ دوسرا کوئی بھی نہیں مار سکتا. تو بادشاہ کیا کیا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے بول کے بسم اللہ بول کر تیر لیا اور بچے کو مار دیا اور بچہ مر گیا. تو ایک ایمان کے قبول کرنے کی وجہ سے 3 کے 3 لوگ مر گئے. مگر بچہ بڑا ہوشیار تھا. بچہ کیا کرا, پورے گاؤں والوں کے سامنے اپنے آپ کو سامنے رکھا اور پورے گاؤں والوں کے سامنے بادشاہ اس کو تیر مارا. پورے گاؤں والے دیکھے کہ بادشاہ کتنے طریقے سے اسے مارنا چاہا تو بھی بچہ نہیں مرا, اللہ کا نام لے کر مارا تو مر گیا. تو اس کا مطلب اللہ کے نام میں پاور ہے, اللہ کے نام میں پاور ہے. اور ہمیں سب جنے کافر, ہمیں اللہ کو نہیں مانتے, اس واسطے ہمیں سب جنے بھی کیا کریں گے, اللہ کو مانیں گے بول کے پورا گاؤں مسلمان بن گیا, پورا گاؤں مسلمان بن گیا. لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, لوگوں کی جو ہے لوگوں کی آرام لوگوں کی مرضی کو پسند نہیں کرتے, انہوں جیسا رہنا چاہے ویسا رکھتے ہیں. تو بادشاہ کیا کیا, غصے میں آ کر اپنے وزیروں سے اپنے خاص چیلوں سے جو ہے مشورہ کیا کہ اتنے پورے لوگ اسلام قبول کر لیے, کیا کریں گے. قریب 12,000 لوگ تھے جو اسلام قبول کر لیے تھے. تو وہ وزیراں جو رہتی ہیں, وزیراں ایسے عجیب انسان رہتی ہیں, بادشاہ کو بھڑکانے والے وزیراں رہتے. سو بادشاہ کا وزیر اچھا ہے تو بادشاہ بھی اچھا رہتا, بادشاہ کا وزیر خراب ہے تو بادشاہ بھی خراب ہو جاتا. اسے مشورہ دینے والے انچ. تو بادشاہ کے وزیراں کیا بولے کہ ایک بڑا گڑھا کھودو, بڑے بڑے گڑھے کھودو, کھود کے اس کے اندر فل انگار جلا دو, بہت زیادہ انگار ڈال کے جو ہے آگ لگا کر یہ سب لوگوں کو وہ گڑھے میں ڈال دو. جتنے بھی لوگ تقریباً 12,000 لوگ مسلمان بن گئے, پورے 12,000 مسلمانوں کو کیا کرو, گڑھے کے اندر ڈال دو, ایسا بولے وزیراں. تو بادشاہ ٹھیک ہے بول کے بڑے بڑے گڑھے کھودنے لگا. بڑے بڑے گڑھے کھودے تو گڑھوں کے اندر بہت زیادہ آگ لگائے, خطرناک آگ. آدمی قریب گیا تو بھی جل جاتا, ایسی آگ جو ہے جلائے. ایک ایک آدمی کو پکڑ کے لاتا تھا بادشاہ کے آدمیاں, اور بولتے تھے اسلام چھوڑتا, بولتے تیرے کو چھوڑ ڈالتے ہیں ہمیں. نہیں میں مسلمان ہی بن کر, تم بولتے گڑھے میں ڈال ڈالتے ہیں, انگار میں ڈال ڈالتے ہیں. تو ایک آدمی بھی اسلام سے پھرا نہیں. پورے 12,000 لوگ سچے دل سے مسلمان بن گئے تھے. پورے 12,000 کے 12,000 لوگ بھی جو ہے گڑھے کے پاس آتے تھے. بادشاہ ان سے بولتا تھا اسلام کو انکار کر, اسلام کا انکار کر دو, اسلام کو چھوڑ دو, میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. لیکن کوئی بھی جو ہے بادشاہ کی بات نہیں مانا, سب کے سب جو ہے آگ میں کود گئے. ایک عورت بچ گئی, عورت کا چھوٹا بچہ پہلے آگ میں ڈال دیے. اب عورت تھی, عورت ذرا آگے پیچھے ہو رہی تھی کہ کیا ہوگا بول کے, خود میں آگ میں گروں نہیں گروں بول کے. اندر آگ میں سے آواز آئی بچے کی کہ اے اماں اندر آ جاؤ, یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے, یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا, کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس میں گرے انگار کے اندر, انگار میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیا. زندہ آدمی انگار میں گرا تو تکلیف ہوتی, مردہ آدمی کو ڈالے تو کیا تکلیف ہوتی, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرے ان کو اٹھا کے ایسا ڈالتے تھے تو ڈالتے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو نکال لیتا تھا. تو اب ان کا جو جسم گرتا ہے اس میں روح نہیں ہے, بغیر روح کے جسم کو کیا تکلیف ہوتی, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو بچہ بھی اندر سے آواز دیا ماں کو کہ اے ماں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے, تم کو جلنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تم آرام سے کود جاؤ اس کے اندر. چنانچہ وہ عورت بھی کود گئی. تو 12,000 تقریباً مسلمان پورے کے پورے جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یہ واقعے کو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بتا رہے ہیں اشارے کے طور پر. تو اس وقت میں جو بڑے بڑے گڑھے کھودے تھے, گڑھوں کے اطراف میں کافراں بیٹھ کے مذاق اڑا رہے تھے. حالانکہ کوئی بھی آدمی تکلیف میں ہے, اسے ہونا بول کے ہمیں آگ لگانے, خود ہی آگ لگ گئے تو بھی ہمیں بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے گھر کے بازو میں کوئی غیر مسلم ہے, اس کے گھر میں گیس بلاسٹ ہو گیا, انگار لگ گئی, تو کیا مرندے بول کو چھوڑتے ہیں, ہمیں نہیں چھوڑتے. غیر مسلم ہے تو کیا بھائی انسان, تو انگار لگ گئی اس کو بول کے بجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. انسانیت کا کچھ رحم درد ہوتا ہے دل میں, لیکن وہ لوگ اتنے سنگ دل تھے, پتھر دل تھے کہ اتنے لوگوں کو جلتا ہوا دیکھ کر بچانے کی کوشش نہیں کرے, بلکہ گڑھوں کے پاس بیٹھ کر خوشی خوشی سے جو ہے دیکھ رہے تھے ان سب کو. تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جب 12,000 لاشوں کو گڑھے میں ڈالا گیا تو انگار ایک دم سے بھڑکی,
आग भड़की, जितने लोग बैठे थे आसपास में तमाशा देखने के लिए, सब के सब जिंदा जल गए, सब के सब जिंदा जल गए। दुनिया में भी अल्लाह ताला उनको सजा दिया, आखिरत में जहन्नम का अजाब तो उनको है। तो ये वाक़या अल्लाह ताला इस सूरे में बता रहे हैं। ये वाक़या हमारे नबी के ज़माने में नहीं हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से 70 साल पहले या 80 साल पहले का यह वाक़या है, एक काफिर बादशाह की हुकूमत का वाक़या है। लेकिन अल्लाह ताला इस वाक़े को यहाँ कहीं को बता रहे हैं सूरे में, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह वो बादशाह उस ज़माने के मुसलमानों को तकलीफ दिया, जला दिया और उनको सताया, इसी तरह हमारे नबी के ज़माने में नबी के सहाबा को, नबी के दोस्तों को क्या करते थे, मक्के के मुशरिका, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को और आपके दोस्तों को सताते थे और क्या बोलते थे, खुश होते थे कि सता कर, हमको कोई रोकने वाला नहीं है बोल के। तो अल्लाह ताला जो है उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारे से भी बड़ी ताकत वाले, तुम्हारे से भी ज्यादा पावर वाले थे और उन्होंने मेरे अल्लाह के, मेरे जो है बंदों को आग में जलाए, तो उसका नतीजा क्या हुआ, अल्लाह ताला पूरों को खत्म करके रख दिया। अगर तुम भी ईमान वालों को सताएंगे, मेरे ईमान वालों को सताएंगे, तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारा जो है बहुत बुरा होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला इसमें बता रहे हैं। इसलिए जालिम कौन भी जुल्म करना पड़े तो डरना, इस वास्ते अल्लाह ताला जो इस वाक़े को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है बड़े बड़े सितारों वाले आसमान की। आसमान में सितारे कितने हैं आज तक बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं गिन सके। हर दिन सितारों की तादाद नई नई निकलती रहती, सितारे कितने आसमान में नहीं गिन सकते। बहुत सारे सितारे ऐसे हैं जो नजर ही नहीं आते, थोड़े बहुत सितारे मशीनों से नजर आते, लेकिन कुछ सितारे हैं जो मशीन के बगैर नजर आते, हमारे को खुद नजर आते। तो जो सितारे बगैर किसी मशीन के नजर आते उसको बोलते हैं बुरूज, बड़े बड़े सितारे। तो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं किसकी, बड़े बड़े सितारों वाले आसमान की, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, बड़े बड़े सितारों वाले आसमान की कसम। आसमान खुद कितना बड़ा, कितना ऊंचा, उसके अंदर भी इतने बड़े बड़े सितारे, तो आसमान को खड़ा कैसा किया अल्लाह ताला। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ताला बगैर छत के, बगैर पिल्लर के आसमान को अल्लाह ताला खड़ा किया और फिर उसके अंदर इतने वजन वजन सितारों को अल्लाह ताला रखा, बड़े बड़े सितारों को रखा। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद, और कसम है क़यामत के दिन की, वादा किए जाने वाला दिन, इससे मुराद है क़यामत का दिन। क़यामत के दिन की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। वशाहिदिन व मशहूद, कसम है गवाही देने वाले की और उसकी जिसके हक में या जिसके खिलाफ में गवाही दी जाए। या एक तर्जमा इसका ये भी है, कसम है हाजिर होने वाले की और जिसके पास हाजिर हुआ जाए। शाहिद के माने, एक माना आता है इसका हाजिर होने वाला, हाजिर होने वाले से मुराद जुमे का दिन। मशहूद के माने वो जिसके पास जाते हैं, इससे मुराद अरफे का दिन। बकरीद के दिन, ईद के दिन से पहले का जो दिन होता है वो क्या होता है, अरफे का दिन। बकरीद के एक दिन पहले का जो ईद होता है, बकरीद 10 तारीख को होती, तो 9 तारीख का जो दिन है वो क्या, अरफे का दिन। अरफे का दिन बहुत बड़ा दिन। इसी तरह से जुमा का दिन भी बहुत बड़ा दिन। तो शाहिद का मतलब जुमे का दिन और मशहूद का माना अरफे का दिन। या तो ये मुराद है, या फिर शाहिद से मुराद गवाह और मशहूद से मुराद जिसके बारे में या जिसके खिलाफ में गवाही दी जाए। कोर्ट में एक जना गवाही देता और जिसके बारे में गवाही दे रहा उसको बोलते मशहूद। तो अल्लाह ताला फरमाने कसम है गवाह की और जिसके हक में या जिसके खिलाफ में गवाही दी जाए। 4 चीज़ों की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, बड़े बड़े सितारों वाले आसमान की, क़यामत के दिन की, और इसी तरह जुमे के दिन की, और अरफे के दिन की। ये 4 चीज़ों की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। ये चारों चीज़ें अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आसमान बड़ी चीज़ है, क़यामत का दिन बड़ी चीज़ है, जुमा का दिन इसलिए कि क़यामत जुमे के दिन आती, और अरफे का दिन भी बहुत बड़ा दिन है। तो ये 4 चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। इन चीज़ों की अल्लाह ताला कसम खा के फरमा रहे हैं, कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, भड़कने वाली आग वाले खाइयों वालों की कसम, भड़कती हुई आग वाले खाइयों वालों की कसम। खाई का माना गड्ढा, गड़ा। कुतिला
اصحاب الاخدود گڑھے والے قتل کر دیے گئے. گڑھے والے سے مراد وہ کافراں جو گڑھا کھودے تھے, تو گڑھے والے قتل کر دیے گئے. النار ذات الوقود جو بھڑکنے والی آگ والے تھے, یعنی اس گڑھے کے اندر کیا کیے تھے انہوں, بھڑکنے والی آگ لگائے تھے. ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرمانے قتیلا, وہ سب کیا ہو گئے؟ قتل کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو سب قتل کر دیا. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. ایک کوٹ دنیا کے اندر ہے اور ایک کوٹ اللہ تعالیٰ آخرت میں قائم کریں گے. دنیا میں جتنے بھی کیسز کورٹ کے اندر جاتے ہیں یا بہت سارے کیسز کورٹ میں نہیں جاتے, کورٹ میں کیسوں بہت سارے کیسوں کا فیصلہ ہوتا, بہت سارے چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوتا, بہت ساری چیزوں کا فیصلہ صحیح ہوتا, بہت ساری چیزوں کا فیصلہ غلط ہوتا. تو جتنے بھی کیسز ہیں چاہے وہ کورٹ میں گئے ہوں یا نہ گئے ہوں, ان کا فیصلہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, صحیح ہوا ہو یا غلط ہوا ہو, سارے کیسوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حل کریں گے. ان سب کیسوں کا فیصلہ کریں گے اللہ. کس دن؟ قیامت کے دن. ایک دن میں اتنے فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر, دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوتا, اتنا بڑا دن. اور فیصلہ کرنے والے کون؟ اللہ. دنیا میں کورٹ کا جو جج ہے اسے نہیں معلوم چور کون ہے اصل کون ہے بول کو, اس واسطے اس کو گواہوں کی ضرورت پڑتی, سب انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑتی. اللہ کو تو سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سب جانتے ہیں کون غلط ہے کون صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ وہاں کریں گے, ہر چیز کا فیصلہ وہاں کریں گے. اس لیے اگر دنیا میں کسی کا حق مارا گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دنیا میں اگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایک کوٹ دنیا کے علاوہ آخرت میں قائم کریں گے, وہاں ہمارے کو ضرور انصاف ملتا. اسی طرح اگر دنیا میں کوئی ناحق کسی کی زمین چھین لیا اور دنیا میں وہ بچ گیا تو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں اگرچہ بچ گیا رشوت دے کر کچھ بھی کر کے, لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتا, وہ اللہ کے کوٹ سے نہیں بچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ بادشاہ قتل کر دیا تھا وہ بیچارے بے گناہ تھے, ان کا کوئی گناہ نہیں تھا, بغیر گناہ کے ان کو قتل کر دیے, ان کا کوئی کیس بھی نہیں چلا, کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, کوئی کورٹ کے اندر نہیں گئے کہ بادشاہ 12,000 مسلمانوں کو مار دیا ہے, اس بادشاہ کے خلاف کوئی فیصلہ کرو بول کے کوئی گئے نہیں. لیکن دنیا میں نہیں گئے تو کیا اللہ تو فیصلہ کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وشاہد و مشہود, گواہی دینے والے کی اور جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اس کی قسم. اذ ہم علیہا قعود, جس وقت وہ ان کھائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والے تھے, مسلمانوں کو جلانے والے تھے, وہ ایسا نہیں کہ انگار لگا کے چلے گئے میرے کو دیکھنے نہیں ہوتا با بول کے, ایسا نہیں, بلکہ مسلمانوں کو جلتا ہوا دیکھ کر کیا ہو رہے تھے؟ خوش ہو رہے تھے. ان کے دل میں رحم نام کی چیز نہیں تھی, ایسا انہوں مسلمانوں کو تکلیف دیے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کرتے تھے اس پر گواہ تھے, اس کو دیکھتے تھے. ایمان والوں کے ساتھ بادشاہ جو کچھ بھی کر رہا, بادشاہ کے وزیراں, بادشاہ کا لشکر جو کچھ بھی غلط کام کر رہا, وہ سب چیزوں کو انہوں دیکھ رہے تھے. دیکھ کر بچانے کی تو بات دور, بیٹھ کے مزہ لے رہے تھے, مسلمانوں کو جلتا ہوا دیکھ کر مزہ لے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا گناہ کیا تھا؟ یہ بادشاہ جو اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ان کا کیا گناہ تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, وہ لوگ مسلمانوں میں عیب نہیں پائے مگر یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. ان لوگوں کا گناہ کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کو مانتے. اللہ کو ماننا سب سے بڑا گناہ, نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ کو ماننا کوئی گناہ ہے؟ ارے اللہ کو ماننا ہی اصل چیز ہے, اللہ کو ماننا ہی اصل چیز ہے. اللہ کو بنانے والا, ساری دنیا کو بنانے والا اللہ ہے. اللہ کو نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا غلط ہے. لیکن چونکہ بادشاہ کافر تھا, انہیں جو ہے ایک خدا کو نہیں مانتا تھا, اس کے لیے مال دینے والا خدا الگ, بچے دینے والا خدا الگ, مصیبتوں کو دور کرنے والا خدا الگ, اس کے لیے اس کے پاس جاؤ, اس کے لیے اس کے پاس جاؤ, 1000 دیوی دیوتا ان کے پاس تھے. 21 خدا سب بھی کرتا بولتے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. جیسے آج سے 25 سال پہلے, 40-50 سال پہلے حساب کرنا بول تو کیلکولیٹر الگ, تاریخ دیکھنا بول تو کیلنڈر الگ, ٹائم دیکھنا بول تو گھڑی الگ, اور ہر چیز کے لیے سب چیزیں الگ الگ, فون کرنے کے لیے لینڈ فون. لیکن کیا ہوا؟ سب چیزیں ایک موبائل کے اندر آ گئی. ہوا نہیں ہوا؟ تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا, 21 خدا اتنے کام کیسے کر سکتا؟ اس لیے وہ لوگ جو ہے اللہ کا نہیں انکار کرتے تھے, اللہ کو نہیں مانتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کو تکلیف دیے ہیں وہ مسلمان کیا بھی ان کو مارے نہیں جس کی وجہ سے انہوں جلائے، بلکہ صرف ان مسلمانوں کا قصور کیا تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. یہی وجہ تھی نبی کے زمانے میں بھی صحابہ کو ستانے کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوئے، 40 سال تک مکے میں تھے. نبی بننے سے پہلے 40 سال تک مکے میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے اور کتنے اچھے پورے گاؤں والے مانتے تھے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امانت دار اور سچا بول کے پورے گاؤں والے مانتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کیے کہ میں نبی ہوں، تو اب تک جو نبی کو سچا مانتے تھے اب جھوٹا بولنا شروع کر دیے. کیا واسطے؟ کہ اس لیے کہ اب ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ. اسی وجہ سے صحابہ کو بھی ستایا گیا، اور آج تک بھی جو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اب تری پورہ کے اندر حالات مسلمانوں کے لیے کتنے خطرناک ہیں. مسجدوں کو جلا رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں. یہ سب کچھ جو تکلیفیں مسلمانوں کو آ رہی ہیں، کیا قصور ہے وہاں کے مسلمانوں کا؟ وہ بیچارے کسی کو تو جا کو چھیڑے، کس کی تو مندر توڑے، کسی کو کچھ بلا بلا بولے، کچھ نہیں کرے. کیا ان کو درد؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں. اور دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو اپنے نبی کو، اپنے قرآن کو فالو کرتی، اور عقیدہ اور قیامت ایسی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں، ان سے ہٹ کر مسلمان نہیں جاتے. مسلمانوں کے علاوہ عیسائیاں ہوں یا کوئی بھی مذہب ماننے والے ہو، ان کے پاس جنت جہنم اچھا برا کیا بھی نہیں، سب جو ہے کر لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی قیامت کا دن نہیں، کوئی مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنا بولتے ہیں. اور ظاہر بات ہے اچھے لوگوں کو دنیا کب جینے دیتی، پریشان کرتی ہے. تو اسی طرح اس زمانے کے اندر بھی لوگوں کو جو ہے مارا گیا، قریب 12,000 لوگوں کو جو جلایا گیا. کیا واسطے؟ اللہ فرما رہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. اور اللہ بھی کون؟ اللہ کوئی کمزور نہیں. جن دیوی دیوتاؤں کو یہ لوگ مانتے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ اگر ان پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے تو اپنی مکھی کو خود نہیں ہٹا سکتے. يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ. اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے سامنے کوئی پرساد رکھے ہیں، پرساد میں سے اگر کوئی مکھی تھوڑا سا اگر نکال لے کے بھاگ جاتی ہے تو یہ کیا نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے. اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتے. یہ کیسے خدا بن سکتے ہیں جو اپنے اوپر کی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے؟ ضعف الطالب والمطلوب. یہ جو ہے ان کی پوجا کرنے والے بھی کمزور ہیں، اور جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. یہ مسلمان کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے. اللہ کیسے ہیں؟ العزیز، جو زبردست طاقت والا. اللہ کیسے ہیں؟ عزیز. عزیز کے معنی زبردست. الحمید، جو قابل تعریف ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کی جا سکتی ہے کیا؟ اللہ سے زبردست کوئی ہے نہیں. تو عزیز اللہ ہی سب سے زبردست ہے. اور حمید، حمید کے معنی تعریف کے قابل. اللہ ہی تعریف کے قابل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم دنیا میں کسی کی کوئی بھی تعریف کر رہے ہیں تو وہ تعریف حقیقت میں کس کی ہوتی؟ اللہ کی ہوتی. آج سائنسدان جو ہے بڑے بڑے راکٹ بنایا، چاند پہ، چاند سے آگے بھی چلے جا رہے ہیں. تو سائنسدان کی اگر تعریف کر رہے ہیں تو حقیقت میں کس کی تعریف؟ اللہ کی. کیوں؟ اس سائنسدان کو سوچنے کا دماغ کون دیا؟ اللہ. دیکھنے کے لیے آنکھیں کون دیا؟ اللہ. راکٹ کو جو بنانے کے لیے میٹیریل کی ضرورت پڑ رہی، لوہے کی، پلاسٹک کی، جو بھی ضرورت پڑ رہی، وہ میٹیریل کیا سائنسدان اپنے گھر سے نکل کے لایا؟ وہ اللہ کی زمین سے نکلا ہوا ہے. دماغ بھی اللہ کا، ہاتھ بھی اللہ کے، آنکھ بھی اللہ کی، میٹیریل بھی اللہ کا. اس کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو دنیا کا آدمی کوئی کچھ بھی ترقی کر لے، کچھ بھی بن جائے، کتنا بھی بڑا مالدار بن جائے، اس کی کوئی خوبی نہیں، وہ خوبی اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الحمید. اللہ کیا ہے؟ تعریف کے قابل ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. حقیقت میں بادشاہت آسمان اور زمین کی کس کی ہے؟ اللہ کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں فلاں جو ہے حکومت کر رہا، فلاں ملک کا فلاں حکومت کر رہا. یہ سب غلط. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا مینجمنٹ کرنے والے سب اللہ سے. یہ لوگ تو صرف ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن انہوں بھی چاہے جیسا ہوتا کیا نہیں ہوتا. ارے بھائی، بہت آدمی چاہتا ہے
کہ ایسا ہو جائے ویسا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے, میں بڑا مالدار بن جاؤں, میرا بنگلہ ہو, یہ ہو. ہر آدمی اپنے بارے میں بہت ساری خواہشات رکھتا, لیکن ہر خواہش پوری ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. ان کی خواہشیں پوری نہیں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. اللہ موجود ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان کے دل میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. آدمی کے ارمانہ بہت سارے نکلتے ہیں مگر پھر بھی بچ جاتے ہیں. مرتے ہوئے آدمی کو پوچھو اس کے بھی بہت سارے ارمان رہتے ہیں. تو بہرحال بتانا کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو بظاہر نظر آ رہی اس کی حکومت ہے, اس کی حکومت ہے, آندھرا میں اس کی حکومت, اس میں اس کی حکومت, یہ سب بیکار بات. اصل حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی حکومت ہے. اللہ اس کو رکھنا چاہ رہے اس لیے انہیں آیا. اللہ اگر ابھی ٹپکانا چاہے تو ٹپکا سکتے ہیں. بہت کچھ اچھا چل رہا تھا, اچانک سے گر جاتا, اچانک سے مر جاتا. بلاسٹ ہو گیا, فلائٹ بلاسٹ ہو گئی, مر گیا. آرام سے حکومت کر رہا تھا, مر گیا. ایسی کتنے واقعات نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آسمان اور زمین کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور جو دنیا میں بادشاہ ہیں یہ بادشاہ کوئی بادشاہ نہیں ہے, یہ تو 5 سال کے ہوتے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگ کر آتے ہیں. اور اگر لوگ بھیک دیکھنا بند کر دیے تو ان کی کوئی بادشاہت نہیں. لیکن اللہ کو دنیا چلانے کے لیے کسی کی ووٹ کی ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کو مانے تو اللہ اللہ رہتی, ورنہ اللہ نہیں رہتے. نعوذ باللہ ایسی ہے. ارے سب مل کر مسلمان اللہ کو ووٹ ڈالے تو اللہ میاں اس سال اللہ, نہیں تو اس سال اللہ, نعوذ باللہ اللہ نہیں رہتا. ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. پوری دنیا بھی اللہ کو نہیں مانتی ہے تو اللہ کا کوئی فرق ہے؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تو اپنی طرف سے, اللہ اپنی طرف سے بادشاہ ہیں. اللہ کو کوئی بادشاہ نہیں بنایا. الذی لہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. دنیا میں تو تھوڑا بہت انسان کو اللہ تعالیٰ حکومت دیا, یہ میری گاڑی, یہ میرا فون, یہ میرا گھر, اس میں میرا چلتا بول کو تھوڑا بہت آدمی بول لے سکتا. آسمانوں پہ کس کا چلتا؟ آسمانوں پہ کس کا چلتا؟ اللہ کا چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر کوئی اچھا کام کر رہا, ایمان لا رہا, تو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ایمان کا ثواب اس کو دیتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا, اللہ کو نہیں مانتا ہے, مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے, اسے بھی اللہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سزا دیں گے. لیکن اللہ کی پکڑ اچانک نہیں آتی. اچھا, اللہ تعالیٰ جو ہے ڈھیل دیتے ہیں, ڈھیل دینے کے بعد پکڑتے ہیں, اور جب پکڑتے ہیں تو بڑی سخت پکڑتے ہیں. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیے, فتنوا تکلیف دیے, المؤمنین ایمان والے مرد, المؤمنات ایمان والی عورتیں, جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیے, ثم لم يتوبوا پھر وہ توبہ نہیں کیے, تو ان کو کیا سزا ملے گی؟ عذاب جہنم, جہنم کا عذاب, ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے آگ کا جلنے کا عذاب ہوگا. یہاں ذرا آیت پر غور کرنا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت کیسی ہے دیکھو ذرا آیت میں غور کرو. اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں جو مسلمانوں کو 12,000 مسلمانوں کو جلا دیے, اور جو نبی کے زمانے میں جو لوگ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ میرے بندوں کو تکلیف دیے, جلا دیے, مار دیے, قتل کر دیے, لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر انہوں توبہ کر لیے, اپنے گناہوں سے توبہ کر لیے. توبہ کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ کو مان لینا. کافر کا توبہ کا مطلب کیا؟ ایمان قبول کرنا. مسلمان توبہ کرتا ہے کا مطلب کیا؟ گناہوں سے توبہ کرتا, اے اللہ میں آئندہ سے گناہ نہیں کرتا, میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں بول کے. تو یہ مسلمان کی توبہ الگ ہے. لیکن کافر توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ انہیں کفر کو چھوڑ کر کیا کرنا؟ اسلام قبول کرنا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنا مسلمانوں کو تکلیف دینے کے بعد بھی ان کو جہنم کا عذاب کب دوں گا میں؟ جبکہ تکلیف دینے کے بعد وہ ایمان قبول نہیں کرے تو دیتا ہوں, ایمان قبول نہیں کرے تو دیتا ہوں. اگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہزاروں مسلمانوں کو جلا دیے, ہزاروں مسلمانوں کو مار دیے, سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر مرنے سے تھوڑی دیر پہلے بھی ہوش کی حالت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اگر مر گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جنتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کو ستارے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے میرے ولی کو, میرے دوست کو ستایا, اب تو جہنم میں جلنا نہیں, اب بھی تیرے کو ایک بچنے کا چانس ہے.
اب بھی بچنے کا ایک چانس ہے. کیا ہے؟ ایمان قبول کر لے. اگر توبہ کر لیے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. توبہ نہیں کرے, گناہوں سے توبہ نہیں کرے, کفر کو نہیں چھوڑے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. جہنم میں تو جلنا ہی ہے, لیکن جہنم میں جلنے کی سزاؤں کے علاوہ اور بھی بہت ساری سزائیں رہتی. جیسے اس سے پہلے بتایا گیا تھا جہنم کا اسپیشل عذاب تو جلنا ہے. اور جہنم کی آگ کیسی رہتی؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی. دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی. دنیا کی آگ کیسی ہوتی ہے کہ آگ سے زبردست لوہے کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پگھلا سکتے ہیں. دنیا کی آگ سے کیا نہیں کر سکتے. یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ اتنی خطرناک, اس آگ میں جب اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اور اوپر سے جہنم کو بند کر دیں گے, پھر پلروں کے اندر اللہ تعالیٰ انگار کے پلروں میں انسان کو ڈالیں گے, اوپر سے بند کر دیں گے جیسے کوکر کو بند کرتے ہیں. تو پہلے سے جہنم کے اندر اتنا پریشر, اور پھر پلر کے اندر ڈال کر اوپر سے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں, تو جلنے کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ آدمی کا حال کیا ہوگا؟ ایسا خطرناک عذاب جہنم میں ہے. لیکن اس کے علاوہ جہنم میں اور بھی عذاب ہیں. کیا؟ جہنم میں اگر کھانے کو مانگتا ہے تو کیا ملتا اس کو؟ کانٹے کا درخت ملتا. کیا ملتا؟ کانٹے کا درخت, بدبودار کانٹے کا درخت, جس کے اندر نہ مزہ نہ کوئی پیٹ کو جو ہے بھوک کو بھر سکتا. لا یسمن ولا یغنی من جوع. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ میں وہ بات آئی تھی کہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کانٹے کا کھانا دیں گے اور ایسا کھولتا ہوا پانی دیں گے کہ آدمی پینے کے لیے منہ کے قریب کرے گا تو آدمی کے ہونٹ جو ہے کباب کی طرح کالے ہو جائیں گے, اور پیے گا تو پورے بدن کی انتڑیاں چیرتے ہوئے جو ہے پانی نکلے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ 2 عذاب بتا رہے ہیں, ایک جہنم کا عذاب, دوسرا جلنے کا عذاب. اب کوئی سوچ سکتا ہے بھائی جہنم میں تو جلنا ہے نا, اور کیا؟ تو نہیں, جہنم میں جلنے کے علاوہ اور بھی عذاب ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ پہلے بولے جہنم کا عذاب. جہنم کا عذاب بولے تو بہت سارے ویرائٹی قسم کے عذاب ہوتے ہیں. کسی کو بڑے پتھر سے سر پھوڑا جاتا, وہ ایک قسم کا عذاب. الگ الگ قسم کے عذابات ہوتے ہیں, لیکن اسپیشلی اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دیں گے؟ جلنے کا عذاب دیں گے. سمجھے؟ تو اس لیے جو ہے مسلمانوں کو تسلی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے, مسلمانوں کی مسجدوں کو جلاتا ہے, مسلمانوں کو مارتا ہے, مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے, ہو سکتا ہے آج ہم ان کا بدلہ نہیں لے سکے, ہمارے پاس طاقت نہیں, ہمارے پاس پاور نہیں ہے, اس لیے ہم بدلہ نہیں لے سکے, لیکن ان کا ظلم بیکار نہیں جاتا. وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ضرور قیامت میں ان کا بدلہ لیں گے. اگر اللہ ان کو دنیا کی آگ میں جلا دیتا تو شاید کم سزا ملتی تھی. دنیا کی آگ جو ہے کمزور ہے, کم پاور ہے, لیکن آخرت کی آگ جو ہے اور زیادہ طاقتور ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بہت بڑا عذاب دیں گے. تو گویا یہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد چھوٹی موٹی تکلیفیں آدمی کو پہنچتی. ایمان لانے کے بعد تکلیفیں پہنچتی, کسی کو زیادہ بڑی تکلیفیں, کسی کو کم, ہر ایک کو الگ الگ قسم کی تکلیفیں پہنچتی. تکلیفیں آ رہی بول کے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں, بیماری آ رہی بول کے بدن چھوڑ دیتے کیا؟ ارے کب بھی سر میں درد آ رہا, سر کو کاٹ کے رکھ دو, نہیں کرتے. پیر میں درد آ رہا, پیرا کاٹ کے رکھ دو, بولتے نہیں. بیماری آئے تو بھی وہ بدن کو لے کے چلتے نہیں, اسے درست کرنے کی کوشش کرتے. ویسا ہی تکلیفیں آئیں گی, لیکن تکلیفیں آ رہی بول کے ہمیں ایمان کو نہیں چھوڑنا. ایمان والے پر جتنی تکلیفیں آتی ہیں اس کا ایمان اتنا بڑھتا. ایمان والے پر جتنی تکلیفیں آتی ہیں ابھی اس کا ایمان اتنا بڑھتا ہے. تو یہی ہے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یہ تو کس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بتائے؟ کافروں کے بارے میں, کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب دیتی ہے وہ بول کے. لیکن جو بندے اللہ کے مر گئے, آگ میں جل گئے, دنیا تو ان کی ختم ہو گئی, دنیا میں وہ جل کے ختم ہو گئے, لیکن آخرت میں کیا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو؟ تو اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر, یہی بڑی کامیابی ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. آج دنیا کامیابی کس کو سمجھتی؟ بہت بڑا مالدار بن گیا, کامیاب. گورنمنٹ جاب مل گئی, کامیاب. اچھی جگہ شادی ہو گئی, کامیاب. زبردست بدن مل گیا, کامیاب. خوبصورتی مل گئی, کامیاب. بڑا بزنس مل گیا, کامیاب. دنیا ان سب چیزوں کو کامیابی سمجھتی ہے. اللہ کس کو کامیابی بول رہی؟ ایمان لاؤ, نیک کام کرو.
ایمان لاؤ, نیک کام کرو, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو ایسے باغات دیں گے جو باغات اس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. جنت کے باغات کے نیچے اللہ تعالیٰ ندیاں بہائیں گے. آدمی کو پانی پینے کے واسطے اللہ تعالیٰ ہنڈی نہیں رکھتے جنت میں, فلٹر نہیں رکھتے, بلکہ جنت کے نیچے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ندیاں بہاتے ہیں. ایک پانی کے واسطے اللہ تعالیٰ ندی بہا رہی مر, تو کھانے کے واسطے کیا نہیں رکھتے ہوں گے. آدمی کو دن بھر میں 1 لیٹر پانی کی ضرورت پڑتی, 2-4 لیٹر پانی کی ضرورت پڑتی, اتنا پانی پینے کے واسطے اللہ تعالیٰ پورے ندیوں کو بہا رہے ہیں اس کی جنت کے نیچے, تو کھانے کے لیے کیا نہیں رکھیں گے, آرام کرنے کے لیے کیا نہیں رکھیں گے. سوچ کر دیکھو. تو یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہیں جنت کے بارے میں. جو باتیں جنت کے بارے میں آدمی سمجھ سکتا, اللہ وہی باتیں بتاتے ہیں. ورنہ جنت کے بارے میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو آدمی سمجھ نہیں سکتا. جیسے اس سے پہلے بتایا گیا تھا, مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی, کوئی کان سن نہیں سکتا, اور کسی انسان کے دماغ میں, کسی انسان کے دل میں وہ بات گزر کر نہیں رہ سکتی. ایسی بھی چیز ہو سکتی کیا, بلکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا, کوئی سن بھی نہیں سکتا. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے اندر رکھیں گے. اور وہ نعمتیں کبھی ختم ہوتی ہیں کیا, نہیں ختم ہوتی, بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو دنیا کے اندر معمولی 60-70 سال کی زندگی تکلیفوں میں گزار لیے تو کیا ہوا, کوئی بڑی بات نہیں. جیسے آدمی مہینہ بھر کام کرتا, نوکری کو جا رہا, صبح صبح ہے بس سے اٹھ رہا, تیار ہو کے جا رہا ہے, وہاں باس کچھ باتیں کر رہا تو بھی سن لے رہا ہے, تکلیف برداشت کر رہا, جانے آنے کی تکلیف برداشت کر رہا, سب بھی تکلیف برداشت کرتا. کیا واسطے, مہینے کے آخر میں 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی, بول کے 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی. 1 تاریخ کو ذہن میں لا لیا تو یہ سب تکلیفیں آسان دکھتے, ورنہ کہیں کو جانا رہے, پھر روزانہ صبح میں اٹھ کے آدمی اگر ایسا سوچ کے بیٹھ گیا تو ملنے والی تنخواہ نہیں ملتی. تو تنخواہ کو اگر آدمی ذہن میں لا لیا تو یہ تکلیف نہیں دکھتی. آج لوگ کمانے کے لیے کہاں نہیں چل جا رہے, کیا واسطے, پیسہ ملتا بول کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیسہ تو ختم ہو جائے گا, لیکن جنت اور جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. دنیا کی معمولی سی زندگی گزار لو, اللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین باغات رکھے ہیں اور جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر, یہی بڑی کامیابی ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے واپس بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والوں کو ستاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ آج ہمیں مسجدوں کو جلا دے رہے ہیں, ہم نہ کوئی سا بھی فرشتہ کو پکڑ رہا نہیں. آج مسلمان کو 20 روڈ میں پکڑ کے پنچنگ کر کے مار دیے, کون بھی مسلمان کو آگے بچایا نہیں. کہاں ہے تمہارا خدا, کہاں ہے تمہارا اللہ, ایسا سوچ کر جو ہے ظلم کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے, اللہ کہاں ہے, ایسا بول رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں نہیں, اللہ ہے, اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور جب پکڑے گا اللہ تعالیٰ تو ایسی خطرناک پکڑے گا کہ پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. پکڑے گا تو ایسی خطرناک پکڑے گا کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا. دنیا کے اندر اگر کوئی پکڑا گیا تو کسی سے سفارش کرا سکتا, لنچم دے سکتا, نہیں بول تو اپنا پاور استعمال کر سکتا. اللہ تعالیٰ والسماء والطارق کے سورے کے اندر کیا بتا دیے کہ فما لہ من قوت ولا ناصر. انسان کو جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئیں گے, انسان کے پاس کوئی پاور بھی نہیں ہوگا, انسان کو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا, سارے مدد کے راستے اللہ کٹ کر دیں گے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مبتلا کریں گے. فرما رہے ذالک الفوز الکبیر, یہی بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید, یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اگر پکڑنے پہ آتے ہیں تو بڑا خطرناک پکڑتے ہیں, اللہ کی پکڑ خطرناک ہے. اللہ کی پکڑ کے کچھ واقعات کو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. انہ هو یبدئ و یعید. یہ کافر لوگ کیا سمجھتے ہیں, دنیا میں جو کرنا ہے کر لو, اب دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, یہاں آرام سے لائف گزار لو, آرام کر لو, کچھ بھی کر لو, اس کے بعد کیا بھی زندگی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انہ هو یبدئ, اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے, و یعید, اور دوسری مرتبہ زندہ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے, دوسری مرتبہ زندہ بھی کرتا ہے. اب جب دوبارہ اللہ زندہ کریں گے اب کوئی موت نہیں آئے گی. ہم سب پہلے نہیں تھے, وجود میں آئے, پیدا ہوئے, اب پھر دوبارہ مریں گے, مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا ہوں گے. اب اس پیدائش کے بعد اب دوبارہ کبھی زندگی ختم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ هو یبدئ و یعید. کوئی یہ سوچ کر ظلم نہ کرے کہ مرنے کے بعد جنت جہنم سب کہاں جی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو اس نہ سب بھی. تو
تو اللہ فرما رہے نہیں, اللہ جب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. کسی چیز کو شروع میں بنانا مشکل, ایک بار بن گئی ذرا ریپیئر آئی تو اس کو ریپیئر کرنا مشکل ہے. ایک نئی چیز بنانا مشکل ہے یا ریپیئر کرنا مشکل ہے؟ نئی چیز بنانا مشکل ہے. نئی ہے سو چیز کو بنانا بول تو مشکل, بن گئی سو چیز تھوڑی بہت ریپیئر ہے, ٹوٹ گئی ہے تو اس کو ریپیئر کرنا کوئی مشکل نہیں. تو اللہ فرما رہے تمہیں نہیں تھے, تمہارے کو میں پیدا کرا, تمہارے کو بدن دیا, تمہارے کو ہاتھ پیر دیا, ساری چیزیں تمہارے کو دیا. مرنے کے بعد تم نہ لگ جا کو قبر میں رکھتے, تمہیں تو پورا بن کو ہی, خالی تمہارے اندر کیا ڈالنا ہے, دوبارہ جان ڈالنا ہے. تچ جو جان میں نکال لیا تھا وہ جان دوبارہ ڈالنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا مان رہی تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے. اللہ دوبارہ پیدا کریں گے. اب جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو پھر قیامت بھی قائم ہوگی, پھر جنت بھی ہوگی, جہنم بھی ہوگی, اچھے کاموں کا برے کاموں کا سب کا بدلہ ملے گا. اس لیے انسان کو دنیا کے اندر ظلم کرنے سے رکنا چاہیے اور مسلمانوں کو دنیا کی تکلیفوں کو جو دل میں لائے بغیر اللہ کے لیے محنت کرنا چاہیے. یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اللہ کیسا ہے؟ بڑا بخشنے والا ہے, ودود رحم کرنے والا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کیا بتائے؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ابھی پھر دوبارہ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اندر ایک طرفہ بات نہیں ہے, اللہ کے اندر دو طرفہ صفات ہیں. اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتا ہے, سزا بھی دیتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو اللہ کے کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, نماز نہیں پڑھتے, دین کے کام نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے, کیا بولے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن اللہ خالی معاف کرنے والا نہیں ہے, اللہ کیا بھی کرنے والا ہے؟ پکڑنے والا بھی ہے. اللہ معاف کرتا ہے, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سب جگہ اللہ بتائیں اللہ معاف کرتے ہیں, اللہ رحم کرتی ہیں. بول کو کس کو معاف کرتی ہیں بول کے نہیں بولے, کس کو معاف کرتی ہیں بول کے نہیں بولے. تو اس لیے جو ہے اگر کالج کے اندر یہ اعلان ہو جائے, اسکول کے اندر, کہ اس مرتبہ جو سالانہ امتحان ہے, آخری امتحان ہے, فائنل ایگزام میں 100 بچے کئی سبھی کر کو پاس ہو جاتی, انہوں کیا تو لکھیں دے نہیں لکھیں دے. تو یہ اگر بات ہے تو بچہ محنت نہیں کر کر چپ کے بیٹھ سکتا کہ بھئی وہ 100 بچوں میں سے میں ہوں کہ نہیں کی, میرا نام رہا تو ٹھیک ہے, نہیں رہا تو پھر ہوا تو نام. تو ویسا جو ہے اللہ تعالیٰ رحم کرتی بول کے بولیں, لیکن کس پر رحم کرتی وہ اللہ تعالیٰ نہیں بولے. اس لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ مجھے پکڑنے پر آئے تو کیا ہوگا, لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ڈرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتے ہیں, اللہ رحم بھی کرتے ہیں. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان کس کو بولتے ہیں؟ امید اور ڈرنے کے درمیان والی چیز کو بولتے ہیں. کبھی اللہ سے امید کرنا ہے اور کبھی اللہ سے ڈرنا بھی ہے. اللہ سے رحمت کی امید بھی کرنا ہے. امید کب کرنا؟ بڑھاپے میں, جب اب ہاتھ پیر کام کرنے کی طاقت نہیں ہے, اب تو اللہ تعالیٰ سے امید کرنا ہے, اللہ زندگی میں جو کچھ میں کر سکا تھا کر لیا, اب میرے ہاتھ پیر ساتھ نہیں دے رہے, اب میں لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتا, اب میں دیر تک قرآن نہیں پڑھ سکتا, اب تیرے رحم پر میں بھروسہ کر رہا ہوں. اور جوانی کی حالت میں کس پر؟ اللہ کی پکڑ پر یقین رکھنا کہ اللہ پکڑا تو کیسا بول کے. جوانی کی حالت میں اللہ رحم کرتا بول کے نہیں بیٹھنا, ورنہ بڑھاپے میں عمل نہیں کر سکتے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے. ودود کے معنی محبت کرنے والے. اللہ کیسے ہیں؟ محبت کرنے والے ہیں. اللہ معاف کرتے ہیں اپنے بندوں کو, اور اپنے بندوں سے کیا بھی کرتے ہیں؟ محبت بھی کرتے ہیں. جس طرح ایک ہنڈی بنانے والے کو اپنی ہنڈیوں سے محبت ہوتی ہے, ہنڈیاں بنایا انہیں, کون تو بھی جاؤ اس کی ہنڈیاں توڑ دیا تو چپ کے بیٹھتا نہیں بیٹھتا, حالانکہ وہ بے جان چیز ہے, لیکن تب بھی اس کو محبت ہوتی ہے اس سے, اس کی بنائی ہوئی چیز کو. چھوٹے بچے مٹی کا اگر گھر بنا لیتے ہیں, بالو کے اندر گھر بنا لیتے ہیں, اس کو کوئی جا کے بڑا آدمی پیر رکھ دیا تو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو. تو سارے بندے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ خود اپنے بندوں کو تکلیف دے سکتا کیا؟ اللہ خود اپنے بندوں کو جہنم میں جلانا پسند کرتا کیا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمانے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, بھئی اگر تمہیں ایمان لاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو, تو میں کئی کو تمہارے کو سزا دیتا ہوں. سزا دے کے میرا فائدہ کیا ہوتا؟ تمہیں ایمان نہ لائے, ناشکری کرے تو پھر تمہارے کو سزا دینا پڑتا. ورنہ اگر تمہیں ایمان لا رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کو سزا دے کے کیا بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ ودود اللہ کیا ہے؟ بہت محبت کرنے والے ہیں. ذو العرش اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ بہت بلند عرش والے ہیں. المجید بزرگ ہیں. اللہ کا مرتبہ کیسا ہے؟ بہت بڑا ہے, بڑے مرتبے والے اللہ تعالیٰ ہیں. فعال لما یرید,
اللہ جو چاہے کرنے والے ہیں. فعال لما یرید, جو چاہے اللہ کرنے والے ہیں. اللہ کے کام کو, اللہ کے ارادے کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. دنیا کی کتنی طاقتیں, کتنے سپر پاور جو ہے حکومت کا دعویٰ کرنے والے آئے, لیکن سب آئے اور ختم ہو گئے, اور کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکا. تو فعال لما یرید, اللہ جو چاہے کرنے والا ہے. هل اتاک حدیث الجنود, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کچھ دو واقعوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ لوگ سکون سے نہیں بیٹھنا. اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے حکموں کو توڑ کر چین سے مت بیٹھو, اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوا معلوم تمہارے کو؟ بلکہ اللہ پوچھ رہے ہیں هل اتاک حدیث الجنود, کیا لشکر کی بات تمہارے سامنے آئی؟ فرعون و سمود, فرعون اور سمود کے. فرعون بادشاہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. سمود ایک قوم تھی, بہت زبردست طاقتور قوم تھی, اونچی قوم تھی. اللہ فرمائے فرعون کی قوم کا واقعہ تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ سمود کی قوم کا واقعہ تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ فرعون کے پاس بہت بڑی بادشاہت تھی, اسے اللہ تعالیٰ اتنی زبردست صحت دیا تھا, 500 سال تک سر میں درد نہیں آیا. ایسی زبردست صحت, اتنی بڑی بادشاہت, سب کچھ اللہ تعالیٰ دیا تھا. اپنی طاقت کے نشے میں فرعون کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, اللہ کو نہیں مانا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ سمندر کے اندر ڈبا کر اس کو ختم کر دیے. اسی طرح قوم سمود تھی, اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نازل کیے, اور اتنی طاقتور قوم, اتنے اونچے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر دیا ان کو؟ بالکل عذاب دے کر ختم کر کے رکھ دیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو لوگ کیسے تھے, بڑے خطرناک قسم کے ظالم. فرعون سے بڑا ظالم اب دنیا میں نہیں آ سکتا, فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں نہیں آ سکتا. کئی کو اس لیے کہ اگر کوئی حکومت ظلم کرنا بولے تو پوری دنیا کی بھی ایک حکومت ہوتی, جیسے انڈیا کی ایک حکومت ہے, پوری دنیا کی بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک حکومت ہوتی ہے. اگر کوئی حکومت اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتی ہے تو دنیا کے دوسرے لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے, کئی کو ایسا کر رہا بول کے, انہیں پوری طرح سے اپنے لوگوں پر ظلم نہیں کر سکتا. لیکن فرعون کیسا تھا؟ اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا, اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا. وہ زبردست طاقت والا تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ اس کو ختم کر کے رکھ دیا. قوم سمود کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے رکھ دیا. تو ویسی طاقت والا, ویسے حکومت والا فرعون دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا, ویسے زبردست صحت والے قوم سمود پیدا نہیں ہو سکتے. اتنے زبردست طاقتور لوگوں کو اللہ ختم کر دیا, اتنی زبردست حکومت رکھنے والوں کو بھی اللہ ختم کر دیا. آج کے زمانے کے معمول چیخاں پکارا کرنے والے, ان کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ آج ہے کل نہیں رہیں گے, آج ہے کل نہیں رہیں گے. ان سے نہیں ڈرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا تخشوہم واخشونی, ظالم ظلم کرتا مگر تمہیں ظالم سے مت ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے بول کے انہیں تمہارے اوپر ظلم کر رہا, تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے بول کے ظلم کر رہا. اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا تو دنیا کی ہر چیز تمہارے سے ڈرتی. جس دل میں اللہ کا ڈر ہو دنیا کی ہر چیز اس سے کیا ہوتی؟ ڈرتی. اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ ہر ایک سے ڈرتا. تو آج ہمارے اندر یہی کمی ہے, اللہ کا ڈر نکل گیا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ سب مصیبتیں پیش آ رہی ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرانے زمانے کے قصوں کو سن کر فلاں قوم کو اللہ یہ عذاب دیے, فلاں قوم کو یہ عذاب دیے, اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں, مگر سننے کے بعد بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے, اپنے مسلمانوں کو ستانے کو روکتے نہیں. تو اللہ فرما رہے کہ مکے کے لوگ بھی ایسے ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب, یہ مکے کے جو مشرکین ہیں یہ جھٹلاتے ہیں, قرآن کو جھٹلاتے ہیں, نبی کو جھٹلاتے ہیں, لیکن اللہ واللہ من ورائہم محیط, اللہ ان کو پیچھے سے گھیرنے والا ہے. اللہ ان کو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے سے گھیرنے والا ہے. کبڈی کھیلتے ہیں, کبڈی کھیلتے ہوئے اپنے اندر آتا آدمی, آیا انہیں پٹا چھونے کے لیے اندر جاتا, کبھی کبھی غفلت میں رہتا, مجھے کوئی بھی یہ نہیں کر رہا ہو کے, ایک جنا پیچھے سے گھیرا ڈالتا. اب جب پیچھے کی طرف سے اس کو گھیرا ڈالتے ہیں تو واپس بھاگنا مشکل اس کا. سامنے سے اگر آ کر روک رہے ہیں تو ڈھکل کے جا سکتا, پیچھے سے اگر آ رہی ہیں تو پیچھے سے آدمی کو اگر کوئی پکڑا تو چھڑا لینا مشکل, سامنے سے تو مار سکتا, پیچھے سے کیسے مار سکتا؟ نہیں مار سکتا. اللہ فرمانے اللہ ان کو پیچھے سے گھیریں گے, یعنی پیچھے سے جب آدمی کی پکڑ ہوتی ہے تو آدمی اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا. پولیس بھی کیا کرتی, ایسا اریسٹ کرتے وقت میں آدمی کے ہاتھ پیچھے کر دیتی, پیچھے کر کے لاک کرتی. سامنے اگر ایسا رہا تو مار کے بھاگ سکتا, پیچھے کی طرف کر دیے تو آدمی پوری طرح سے بے بس ہو جاتا. تو اللہ فرما رہے اللہ ان کو پیچھے سے گھیریں گے, یعنی پوری زبردست
پکڑ کریں گے. بل ہوا قرآن مجید, جس قرآن کو یہ جھٹلا رہے ہیں ان کے جھٹلانے کا کوئی اعتبار نہیں, یہ تو قرآن مجید ہے, بزرگ کتاب ہے, بڑی کتاب ہے, فی لوح محفوظ, محفوظ تختی کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کو دنیا میں اتارنے سے پہلے ایک تختی کے اندر لکھ کر رکھا تھا, اسے بولتے ہیں لوح محفوظ. وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی قرآن کے اندر. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو جو ہے پہلے آسمان پر اتارا, پھر پہلے آسمان سے اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق قرآن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارتا گیا. تو قرآن لوح محفوظ میں, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, قرآن کا ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتا. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, الحمد کا سورہ سناؤ بولو تو سب جن کس طرح کا سناتے ہیں, انہیں الگ انہیں الگ نہیں سناتا. اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے چیزوں کو جا کر دیکھو, ہر ایک کا الگ ہوتا, لیکن اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس کی ایک ایک بات کیا ہے, محفوظ ہے, سیف ہے. تو یہ سورہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں کچھ چیزوں کی قسم کھا کے ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ ظلم ہوتا ہے, تمہارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے ظلم کا بدلہ لیں گے. دنیا میں بھی لے سکتے ہیں, دنیا میں نہیں لیے تو آخرت میں تو خیر ان کو عذاب ہے. ایمان والوں کا کیا بدلہ ہے وہ بھی بتائے, کافروں کا کیا بدلہ ہے وہ بھی بتائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بھی بتا رہے ہیں اور اپنے پکڑنے کو بھی بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, و اشہد ان لا الہ الا انت, و نستغفرک و نتوب الیک.